السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم وضو کے مستحبات کے بارے میں پڑھیں گے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا چند دن پہلے کہ تعریفات کی تھی میں نے فرض، سنت، مستحب کی، تو آج پھر بھی دہرا دیتا ہوں۔ مستحب کہتے ہیں کہ اگر انسان اس کو ادا کر لے تو اس کا بہت بڑا ثواب ملتا ہے، اور اگر انسان اس کو چھوڑ دے تو جو پہلے ثواب ملنا تھا اس میں کمی نہیں آتی۔ تو مستحبات شروع کرنے سے پہلے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک میڈیا PK کو سبسکرائب کر دیں، اور ہمارے آنے والی ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ وضو کے مستحبات میں سے ایک یہ ہے کہ گردن کا مسح کرنا، اور گردن کا مسح کرنا پچھلی طرف سے ہے، سامنے کی طرف سے اگلی جانب سے گردن کا مسح نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، وضو کے کام کو خود کرنا، مثلا کسی برتن میں پانی ڈالنا ہے، یا پانی اپنے وضو کر رہے ہیں اور ہاتھوں پر پانی وغیرہ ڈالنا ہے، تو یہ کام خود کرنا مستحب ہے۔ اگر انسان کسی سے مدد لیتا ہے تو جو وضو کا ثواب ملنا ہے وہ تو ملے گا، اگر خود کرے گا تو یہ ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا اس کو۔ اور تیسرا مستحب یہ ہے کہ پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، اس لیے کہ اگر ناپاک جگہ پر بیٹھے گا تو کوشش تو کرے گا، لیکن پھر بھی اندیشہ ہے کہ ناپاک چھینٹے اس کے کپڑے یا جسم پر لگ جائیں، پڑ جائیں، تو اس لیے خطرہ ہے۔ مستحب یہ ہے کہ پاک جگہ پر اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرے۔ اور چوتھا مستحب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو کرنا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، جس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اس طرف منہ کر کے وضو کرنا مستحب ہے۔ اور بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ مسجدوں کے اندر ٹوٹیاں جو لگی ہوتی ہیں ان کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بھی آدمی آ کر وضو کرے تو اس کا چہرہ، اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے، تو وہ اسی وجہ سے کہ اس سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ہاں، اگر قبلہ کی طرف رخ نہیں ہو سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر بھی وضو کا جو ثواب ملنا ہے وہ تو ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔